बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सबूक सैयद। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, काश इस मौजू पर मुझे आज ये प्रोग्राम न करना पड़ता, लेकिन इंतहाई दुख के साथ, इंतहाई अफसोस के साथ ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूं और आपसे इस बात की उम्मीद रखता हूं कि ये प्रोग्राम आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम का ताल्लुक़ आपके बच्चों के मुस्तक़बिल के साथ जुड़ा हुआ है। ये प्रोग्राम इस वजह से इंतहाई अहमियत का हामिल है कि हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं, उनकी तरबियत पर पैसे खर्च कर रहे हैं, उनकी तालीम पर हम पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि बच्चे आपके होने के बावजूद बच्चे आपके नहीं रह रहे। वो मुख्तलिफ़ किस्म के नशों का शिकार हो रहे हैं। आइस का नशा हम देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत बड़ी तादाद है, बढ़ रही है। लड़के तो अपनी जगह पर, लड़कियां भी इन नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू हो गई हैं। और मजमूई तौर पर देखा जाए तो किसी कौम को तबाह करना हो, किसी मुल्क को तबाह करना हो तो असलहे की ज़रूरत नहीं है। आप उन बच्चों को मंशियात पर लगा दें, आप उन बच्चों को ऐसे कामों पर लगा दें कि जो उनको अंदर से मार कर रखते हैं। वो माशरे के अंदर चल रहे हों, माशरे के अंदर फिर रहे हों, लेकिन उनका वजूद एक ज़िंदा लाश की हैसियत रखता हो। तो ये इंतहाई अफसोसनाक मौजू है। और मैंने जैसा पहले कहा कि काश मुझे इस मौजू पर बात न करना होती, आज काश हम इस मौजू पर प्रोग्राम न करते, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम इन मौजूआत पर प्रोग्राम करने जा रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे, कुछ टीचर से भी बात करेंगे, कुछ स्टूडेंट से भी बात करेंगे और इस मौजू का अहाता करने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों ने जो बच्चे पैदा करते हैं और आप अपने घरों में, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन मौजूआत को ज़ेर बहस लाएँ, बच्चों को एंगेज करें, उनको मसरूफ़ रखें। अगर आप बच्चों के साथ ये सारे काम नहीं करेंगे तो आपके बच्चे मुस्तक़बिल में आपके लिए हाथ मलने का सबब बनेंगे और उस वक्त आप सोचेंगे काश हम बच्चों की वक्त पर तरबियत कर लेते, काश हम बच्चों को वक्त पर इन सारी चीज़ों से आगाह कर लेते। अपने बच्चों की सोहबत का ख्याल रखें कि आपके बच्चे खेलने के लिए किसके साथ जा रहे हैं, आपके बच्चों के जो दोस्त हैं वो किस किस्म के हैं, क्या वो किसी बुरी लत का शिकार तो नहीं है, क्या वो कोई नशा तो नहीं कर रहे। तो जब आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो फिर आप एक तामीरी और एक मस्बत जो इंसान है वो आप माशरे के लिए लेकर आ सकेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों से हमने बातचीत करनी है और उनसे हमने पूछना है कि ये जो इशू है जिसकी ख़बरें बहुत तेज़ी के साथ हमारे माशरे के अंदर आ रही हैं और लोग बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, तो इसका हल क्या किया जा सकता है। आइस नशा एक कीमियाई अमल से तैयार करदा ख़तरनाक तरीन नशा है और तमाम नशा आवर अशिया का इस्तेमाल नाजायज़ है। लिहाजा आइस नशे का इस्तेमाल भी हराम और नाजायज़ है। इस्लाम में जिन कामों से शिद्दत के साथ मना फरमाया गया है उनमें एक नशे का इस्तेमाल भी है। कुरान मजीद ने न सिर्फ ये कि इसको हराम बल्कि नापाक भी करार दिया है। कुरान करीम के अलावा अहादीस मुबारका में भी नशा आवर चीज़ों के इस्तेमाल से मना किया गया है। नशे की नहूसत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि रब्बे जुल जलाल ने नशे की हालत में नमाज जैसी अजीम इबादत के करीब जाने से भी मना फरमा दिया है। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल में एक अहम मसला नौजवान नस्ल का मंशियात की तरफ रागिब होना है। बदकिस्मती से हमारे नौजवानों खासकर तालीमी इदारों में मंशियात का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी सलाहियतें ख़राब हो रही हैं और उनका मुस्तकबिल तारीक हो रहा है। आज अगर दुनिया वाकई मंशियात के चुंगल से आज़ाद होना चाहती है तो कौन कौन से रास्ते हैं। मौजूदा दौर में जहाँ एक तरफ ऐशो इशरत के सामानों की हर तरफ भरमार और कसरत है, वहाँ दूसरी तरफ पूरी इंसानियत बेचैनी और बेसुकूनी का शिकार होकर दर्दो अलम, रंजो गम और तकलीफ से बुरी तरह कराह रही है, मुसलसल सिसकियाँ ले रही है और दम तोड़ रही है। ग़िज़ाई कहत, अमरास, इफलास, जिंदगी से मायूसी, कमज़ोर कौमों पर ताकतवर कौमों की यलगार, मंशियात जैसी आदात और खुदकुशी के इकदामात अपने उरूज पर हैं। इक्तिसादियात, नफ्सियात, इमरानियात
اور جدید فلسفے کے ماہرین چاہے اس کی وجہ کچھ بھی بیان کریں اور وہ چاہے اس کے ظاہری و فوری اسباب کچھ بھی بتائیں، مگر اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی یاد میں مشغول ہونے کی بجائے دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو گئے ہیں۔ جو لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے اس دنیا کی دولت و شہرت کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ اللہ کی محبت کے سرور میں انسان دنیا اور اس کی لذتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ پاکستانی نوجوانوں میں آج کل جو منشیات کا رجحان روز بروز بڑھ رہا ہے، یہ ایک بہت شدید نوعیت کا مسئلہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک حکومت نے اس پر مثبت اقدامات نہ اٹھائے یہ سلسلہ تھمنے کو نہیں آئے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ ہمارے وہ طلباء جو یونیورسٹیز میں اور کالجز میں پڑھتے ہیں، ان میں ڈرگ ایڈکشن کا مسئلہ بہت شدید نوعیت اختیار کر گیا ہے۔ دیکھیں، یہ تعلیمی اداروں کے باہر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ چائے خانہ بنے ہوئے ہیں، مختلف سنٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیفیٹیریا میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور روز بروز بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور اس کے شکار بچے جو ہیں وہ اپنی نارمل زندگیاں بھی نہیں گزار پا رہے ہیں، اور اگر ہم نے اس معاملے کو سنجیدگی سے نہ لیا تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمارے 30% تک بچے اس کا شکار ہو جائیں۔ کسی بھی معاشرے میں اس طرح کے اقدامات کو کنٹرول کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر اس نے ایک صحت مند معاشرے کو تشکیل دینا ہے تو اس کے لیے اسے اپنے نوجوانوں کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنی ہے اور انہیں مثبت سمت پہ گامزن کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ بچے جو مڈل اور خاص طور پہ اپر کلاس کے بچے ہوتے ہیں، عمومی طور پہ ہم نے منشیات کا رجحان ان بچوں میں ہی زیادہ دیکھا ہے، اور یہ آج کل ایک فیشن کا روپ دھار گیا ہے اور سٹیٹس سمبل کی نوعیت اختیار کر گیا ہے۔ تو والدین کو بھی اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو زیادہ کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق نہیں رکھتے، وہ بچے بھی مختلف ہیلے بہانوں سے اپنے گھروں سے پیسے لے آتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں بھی ریکارڈ میں آئی ہیں کہ بچوں نے اپنے کالجز یا یونیورسٹیز کے چالان فارمز کو جو انہوں نے فی پے کرنا تھی اس میں کٹنگ کر کے فیس اگر ان کی 1 لاکھ روپیہ بنتی تھی تو انہوں نے وہاں پہ 4 لاکھ لکھ دی، 2 لاکھ لکھ دی، اور گھر سے زیادہ پیسے لا کے کالجز میں یونیورسٹیز میں آ کے انہوں نے ری جنریٹ کروایا اپنے چالان، اور اپنی اصل فی پے کر کے باقی فی سے انہوں نے آئس اور اس طرح کے جو دیگر نشہآور اشیاء ہیں وہ پرچیز کی ہیں۔ دیکھیں، اس سلسلے میں کالجز اور یونیورسٹیز کو بھی اپنا بڑا مثبت رول پلے کرنا چاہیے کہ اگر وہ بچوں کے جو گروپنگ ہے ان کو دیکھیں، وہ بچے یونیورسٹیز کی باؤنڈریز کے اندر کہاں کہاں جا رہے ہیں، کہاں پہ ان کے سٹنگ پوائنٹس ہیں، اور ان کے جو فری کے سلاٹس پیریڈ وغیرہ چل رہے ہیں وہ بچوں کی ایکٹیویٹیز وہاں پہ کیا ہیں۔ تو اس طرح سے ہی ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو انڈر آبزرویشن رکھیں، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ مائیں اپنے بچوں کو مل کے فوری طور پہ وہ ان کی ایکٹیویٹیز سے اویئرنیس حاصل کر لیتی ہیں، اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے رات کو کس وقت سو رہے ہیں، صبح وہ کس وقت اٹھتے ہیں، ان کے معمولات کتنے تبدیل ہو رہے ہیں، اور اس تبدیلی کی بنیادی وجوہات انہیں کیا نظر آ رہی ہیں۔ اور پھر خدا نہ خواستہ جو سٹوڈنٹس ڈرگ ایڈکشن ہو جاتے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی گورنمنٹ کو بھی اقدامات اٹھانے چاہیے اور والدین کو بھی، تاکہ ہم ان بچوں کو واپس نارمل لائف کی طرف لا سکیں۔ اس کی جو وجوہات ہیں ان کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا جو بے تحاشا استعمال ہے اور اس طرح کے رجحانات کو تقویت دینے والے عناصر جو ہیں اور ڈرگ سپلائرز جو ہیں وہ انہوں نے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ایسے سنٹرز کھول رکھے ہیں جو کہ انتظامیہ اور حکومت کی نظر میں نہیں آ پاتے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تعداد اس لیے روز بروز بڑھتی ہے۔
देखें हमारे ये जो इस तरह के रुझानात बढ़ने की वजूहात को हमारे घरों में भी देखना चाहिए। हम ये देखते हैं कि अगर एक घर में 6-7 अफराद रहते हैं तो हर एक मोबाइल पे लगा हुआ है और किसी मेंबर को दूसरे की एक्टिविटीज़ पे बिल्कुल उसकी नज़र नहीं है। बिलखुसूस वालिदैन जो अपने मुआशी मसाइल का शिकार हैं और वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते और वो उनको नहीं देख पा रहा है, तो वो बच्चे भी देखना चाहिए, उनको टाइम वालिदैन को निकालना चाहिए कि इन बच्चों को देखें कि वो अपने मोबाइल में बैठे क्या कर रहे हैं और उनकी बाहर की कंपनी कैसी है, वो बाज़ार जा रहे हैं, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जा रहे हैं, वो ग्राउंड में जा रहे हैं, तो वो किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। और जो इसमें एक अहम बात है वो ये है कि जो ड्रग एडिक्टेड लोग हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो सेंटर्स हैं उनको भी चाहिए कि वो अपना मुस्बत रोल इस अंदाज में प्ले करें कि इनको इस तरह की तरगीब दी जाए जो एडिक्टेड लोग हैं कि वो मुआशरे में आम लोगों के साथ उठ बैठ सकें। और हमें ऐसे लोगों को कबूल करना चाहिए, चूँकि जो ये जुर्म है इससे नफ़रत करनी चाहिए। जो बंदा इसमें इन्वॉल्व हो चुका हुआ है उसको अपने करीब लाना चाहिए। और हमें ये चाहिए कि हमारे जो माहिरीन नफ्सियात हैं उनको, हमारे उलमा को और हमारे ख़ानदानों को, लोगों को ये चाहिए कि ऐसे लोगों के ज़्यादा करीब आएँ ताकि ये जो एक नशा है जो एक जहनी सुकून हासिल करने के लिए किया जाता है, इसको हम अल्लाह पाक की तरफ अपने जहन और दिमाग को रुजू करें और इस चीज़ का ख़ात्मा हो और जो अल्लाह के ज़िक्र में एक इत्मीनान है हम वो हासिल कर पाएँ। इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ आज का साहिबा मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह बनती है कि बच्चे नशे की तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं और उनके जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, ये सोचने के बावजूद, ये जानते हुए कि ये उनकी सेहत के नुकसानदेह है। तो मैडम थोड़ा सा बताइएगा कि क्या वजह है कि बच्चे क्यों मंशियात की तरफ राग़िब होते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आप कह लें कि इस टाइम पे माशरे का अलमिया बनता जा रहा है, स्पेशली स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा इस स्कूल इनमें बहुत तेज़ी से ये मर्ज़ फैलता जा रहा है। मैं इसको मर्ज़ ही है ये। और बच्चे जो हैं ये शायद उनके लिए वो कहते हैं ना एक फैसिनेशन सी क्रिएट हो गई है एक दूसरे को देख के, एक दूसरे की देखी भी। और मैं इसमें ये भी कहूँगी कि आजकल मीडिया का भी बड़ा अहम रोल है इसमें, चाहे वो इश्तिहारात हैं, चाहे वो ड्रामाज हैं, हम उसके थ्रू बहुत अच्छा मैसेज पहुंचा सकते हैं। जब बच्चा इश्तिहार देखेगा एक अच्छी सी खूबसूरत सी पैकिंग के साथ, आप उसको च्युइंगम की फॉर्म में एक दे रहे हैं चीज़, तो वो पेरेंट्स से भी छुप के, वालदैन से छुप के वो खा रहा है। क्योंकि बहुत सारे आपके कितने % अवाम जो वालदैन होंगे वो पढ़े लिखे होंगे, उनको क्या पता कि वो बच्चा क्या चीज़ खा रहा है। ठीक है, तो इस लिहाज से अवेयरनेस कैंपेन्स हमारी जो हैं वो स्कूलों में भी, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत चलानी चाहिए ताकि बच्चों को उसके नुकसानात से बहुत अर्ली स्टेजेस से ही हमें ये शुरू करनी चाहिए, ताकि बच्चों में ये शऊर पैदा हो कि ये चीज़ गलत है। अगर वालिद डेफिनेटली सिगरेट पी रहा है तो बच्चा उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, तो और वही चीज़ फर्दर बढ़ती है। और स्कूल में भी आप अक्सर देखेंगे बच्चे वो उसको कॉपी करते हुए आप देखेंगे। स्कूल में किसी एक दोस्त को देखा, और ये जो बड़े जो बच्चों को देखते हैं यूनिवर्सिटीज़, और उसकी एक फैंटेसी, मैंने पहले भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसकी फैंटेसी को एक वो कहते हैं ना एक कश से वो शुरुआत ले ली, और उसके बाद वो धीरे धीरे वो वही वाली बात है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ फर्दर मतवज्जो उनको अच्छा लगना शुरू हो गया। लेकिन इस टाइम पे मैं यही बात कहूँगी कि इस पे हमारा चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो टीवी मीडिया है, हमारा स्कूलों में हमारा एज अ टीचर बहुत इम्पॉर्टेंट अहम रोल है कि हम बच्चों को इसके नुकसानात से आगाह करें और बच्चों को इसके बारे में कि ये हमें मतलब अवेयर करें। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा था कि सिगरेट के एक हिस्से पे राख होती है और दूसरे पर बेवकूफ़ होता है, और वो जो राख है वो ऐसा ऐसा उसके मुंह तक आ चुकी है, वो जो भी उसकी जलन वहाँ तक आती है वो उसको फील होता है कि वो जो गलत काम है वो यहाँ पे कर रहा है। तो नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और हमें इन सारी चीज़ों को अगर चाहते हैं कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करें तो फिर ये चीज़ें हमें उनको सिखानी होंगी। नुमान साहब मुझे बताइएगा कैसे एक नौजवान मंशियात की तरफ राग़िब हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। कुछ चीज़ अगर मैं रिकॉल करूँ तो हम लोग जब छोटे थे टीवी देखते थे तो एक ऐड आती थी वसीम अकरम की, जॉगिंग कर रहे होते थे, उनसे पूछा जाता था कि वसीम भाई आप थकते नहीं, तो वो कहते थे कि नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता। आज हमारे बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जो कि कुछ निकोटीन रिलेटेड, जैसे वेलो है,
اور ان کی ایڈورٹائزمنٹس میں آ رہے ہیں. بہت سارے ینگسٹرز ایسے ہیں جو فالو کرتے ہیں ایک رول ماڈل کے طور پہ. تو وہ ینگسٹرز اگر اس سائڈ پہ نہ بھی جانا چاہ رہے ہوں تو جب ٹی وی سوشل میڈیا ہر جگہ پہ یہ چیزیں پروموٹ ہو رہی ہیں سامنے آ رہی ہیں تو وہ فالو کرتے ہیں. ایک تو ہمیں اس چیز کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی یہ سٹارز ہیں یا پبلک فگرز ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں یا مین فریم میڈیا کے اوپر ہے, انہیں تھوڑا اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ ایک پازیٹیو میسیج دیں. جیسے ہمارے بچپن میں وسیم اکرم ایک سٹار کے طور پہ ایک پازیٹیو میسیج دیا گیا. لیکن وہ ایسے نعمان صاحب اچھا ٹائم تھا کہ وسیم اکرم دوڑتے تھے تو دوڑتے ہوئے ایک بچے نے پوچھا کہ آپ تھکتے نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں سگریٹ نہیں پیتا. اب تو صورتحال یہ ہوگی کہ کسی سے پوچھا جائے کہ آپ تھکتے نہیں ہیں تو آگے سے کہتے ہیں میں دوڑتا ہی نہیں ہوں. تو اب صورتحال ہی ٹوٹلی مختلف ہو گئی ہے. تو کیونکہ ہماری جو گیمز تھیں ہم نے اپنے بچوں کو ان سے دور کر دیا ہے. ہمارے کھیلوں کے میدان جو ہیں ویران ہو گئے ہیں اور ہماری پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہی نہیں رہیں, جس کی وجہ سے زیادہ رجحان بڑھ رہا ہے میرا خیال ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک ہمارا وہی بات دوبارہ سے آ جاتی ہے کہ سوشل میڈیا یا موبائل, ٹیبلٹس, ٹی وی اسکرینز, ان چیزوں کی طرف نئی جنریشن بہت راغب ہے. جب ان کے اوپر پیڈ کنٹینٹ مارکیٹنگ ان بچوں کے سامنے بار بار اسی طرح کی چیزیں آ رہی ہوں گی, نکوٹین کی کوئی بھی فارم ہو, چاہے وہ سگریٹ ہے, چاہے وہ ویپ ہے, چاہے وہ آج کل جیسے آرٹیکلز یا بہت سارے آ رہے ہیں آئس کے اوپر آ رہے ہیں, تو ان چیزوں کو وہ جب دیکھتے ہیں تو ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے. جب وہ اپنے سینئرز کو یا اپنے لیجنڈز کو یا اپنے رول ماڈلز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک پہلا سٹیپ بن جاتا ہے. جب آپ کسی ایک نیگیٹو سائڈ کے پہلے سٹیپ کی طرف جاتے ہیں تو دیر از نو اینڈ, پھر آپ دوسرے کی طرف, تیسرے کی طرف, وہ ایگزیکٹلی. تو ایک پورے معاشرے کے طور پہ ایک گورنمنٹ کے سائڈ سے لے کے ایک سول سوسائٹی سے لے کے ایک کمپریہنسو کمپین کی ضرورت ہے جس میں ان چیزوں کو ہر سطح کے اوپر ڈسکریج کیا جائے. انڈیویجول لیول کے اوپر بھی بینگ پیرنٹ ہمیں اگر ایک چیز اپنے بچوں کو سکھانی ہے خود کو اس سے دور کریں گے تو ہم ایک میسیج ان کو پازیٹیو اور اسٹرانگ دے پائیں گے. اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ دو ٹیچرز موجود ہیں. اچھا اور بہترین ماحول فراہم کرنا بھی یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے, حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور ساتھ ساتھ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے. تو اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. آپ کا گڈ نیم کیا ہے اور آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میرا نام امارہ نسیم ہے اور میں ایک پرائیویٹ اسکول سسٹم میں ایز اے ہیڈ مسٹریس جاب کر رہی ہوں. بیسیکلی میں ایبٹ آباد سے ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں جہاں تک جو بات آپ کر رہے ہیں, جس سسٹم سے ہم ایفیلیٹڈ ہیں, ہم رائٹ فرام دا بگننگ پلے گروپ سے بچوں کی سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ پہ بہت کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ایک ہیلدی سٹیزن بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی بچے جب آگے جا کے ایڈلٹس میں کنورٹ ہوتے ہیں تو دے آر ویل اویئر کہ ان کو کیا چیز کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی. اس سلسلے میں مجھے لگتا ہے جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ والدین کی ہے. آپ نے بچے کو ایک ایسا ماحول پرووائڈ کرنا ہے جس میں بچہ آپ سے اپنی بات شیئر کرے. جب بچہ اپنی بات ماں باپ سے شیئر نہیں کرے گا تو وہ کہیں باہر کوئی ان چیزوں کے لیے آؤٹ لیٹ ڈھونڈے گا. تو ماں باپ کو اتنا انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے. دیکھیں آج کل کا وہ دور ختم ہو چکا ہے جب آپ بچے کو 2 تھپڑ مار کے چپ کرا کے بٹھا دیں گے. آپ کو بچے کی کوئریز کو ریزالو کرنا ہے اور وہ ہے نا کہ آپ یو شوڈ ٹیچ یور چائلڈ سرٹن تھنگز ان اے فرینڈلی مینر رادر دا سوسائٹی ٹیچز ہم دا سیم ان سم ادر فارم. اگر آپ ان کو وقت پہ ایک چیز کی آگاہی دے دیں تو معاشرے کے بہت سارے برے فیسٹ سے وہ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیونکہ پہلی تربیت گاہ تو ماں کی گود ہے, اس سے بڑی اہمیت تو کسی کی ہو نہیں سکتی. پھر سیکنڈلی ہمارے پاس جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ ماں باپ آپ پہ ٹرسٹ کر کے اور اپنے بچوں کو 8-10 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس چھوڑتے ہیں. تو آپ نے صرف ان کو دیکھیں وہ کتابیں ماں باپ بھی پڑھا سکتے ہیں, آپ نے ان کو ایک مکمل انسان بنانا ہے. معاشرتی طور پر معاشی طور پر ان کو ہر چیز کی آگاہی دینی ہے. تو میرا خیال ہے کہ تعلیمی اداروں پہ اس کا بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ان کو اس کو جتنا احسن طریقے سے نبھائیں. اس کو بالکل ایسے ہی سوچیں آج آپ کسی کے بچے کی اچھی تربیت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کل کو آپ کے بچے کے لیے آسانی پیدا کریں گے. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے میڈم. لیکن ایک بات ایک اور ہے کہ بچے کیوں جاتے ہیں منشیات کی طرف؟ آج کے دور میں جہاں کہ ہمارا AI کا دور چل رہا ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ اشور کرنا ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کے ایموشنز اور ان کی سیلف اسٹیم اور رسپیکٹ کا خیال رکھنا پڑے گا اور اپنے بچوں کے ساتھ بہترین وقت گزاریں جس کی وجہ سے بچوں کو جو ہے وہ ایسے مواقعوں کی طرف نہ ڈائیورٹ ہونا پڑے جہاں پہ وہ اپنے لیے اس قسم کی راہوں کا جو ہے وہ اپنے لیے ان کو تلاش کریں. اور مجھے لگتا ہے اس میں اساتذہ اور والدین کے ساتھ ساتھ ہماری
हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, और मुझे लगता है हुकूमत के कुछ ऐसे इदारे जहाँ पे एंटी नारकोटिक्स की मैं बात करूँगी, अगर वो अपना रोल अहम तरीके से अदा करें, ऐसी कॉन्फ्रेंसेज हेल्ड की जाएँ जहाँ पे बच्चों की सोशल और इमोशनल वेलबींग की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि हम बहुत से ऐसे अपने बच्चे जिनको हम अपना फ्यूचर कहते हैं, ऐसी जनरेशन्स को ऐसी चीज़ों से सेव कर सकते हैं जो कि उनकी ज़िंदगी पे बुरा असर डाल सकती हैं। अच्छा, मुझे मैडम एक बात बताइए, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपके रिश्तेदारों में या आपके स्टूडेंट्स में या कुछ जानने वालों में कोई ऐसा बच्चा जो नशे की तरफ माइल हो गया हो और बाद में उसकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो गई हो, कोई ऐसा है जी बिल्कुल, मैं जैसे कि मैं एज अ सीनियर मिस्ट्रेस काम कर रही हूँ एक प्राइवेट इदारे में, लेकिन क्योंकि हम बहुत सी फाउंडेशनल स्टेज के बच्चों के साथ डील करते हैं, तो बच्चों को तो मैं एज अ एग्जांपल यहाँ पे कोट नहीं कर सकती, लेकिन मैं दूर अपने एक सोशल सर्कल में एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगी कि जब आप अपने बच्चों के ऊपर एक ईगल आई नहीं रखते, उनके ऊपर एक निगरानी नहीं रखते, तो आपके गॉड फॉरबिड आपके बच्चे इस किस्म की कंपनी में उठना बैठना शुरू कर देते हैं जो कि उनके लिए जो कि जानलेवा साबित होती है। मैं इसी तरह एक एग्जांपल कोट करूंगी कि हमारे एक जानने वाले हैं जो कि अपनी यूनिवर्सिटी से एज अ टॉपर निकले, लेकिन उनकी बैड हैबिट्स की वजह से, बैड कंपनी की वजह से वो इतने इन्फ्लुएंस हुए कि ही एंडेड अप हिज लाइफ। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द पीपल और द कम्युनिटी ऑल अराउंड टू प्लीज keep a loving relationship and please keep a sensitive and emotional relationship with your students and with your children so that they do not indulge into such kind of activities. बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया, और वैसे भी कहा जाता है कि रहमदिल बने, और आपको पता है कि हमारी मजहबी तालीमात भी हमें इस बात का हुक्म देती हैं कि आप शख्स से नफ़रत ना करें, आपने बुराई से नफ़रत करनी है, इंसान से नफ़रत नहीं करनी, इसी तरह जुर्म से नफ़रत करनी है, मुजरम से नफ़रत नहीं करनी, और हमने उस मुजरम को भी या ऐसे शख्स को कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि मनशियात का वो शिकार हो चुका है, तो हमने हमदर्दी के ज़रिए, हमदिली के ज़रिए उसे भी इस मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाना है, अपने माशरे के अंदर लेकर आना है। और जैसा मैडम ने बात बताई कि वो टॉपर था, लेकिन बुरी सोहबत का शिकार होकर उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया, उसने सुसाइड कर लिया। और उन तो इश्यूज को एड्रेस करें जो इस सारी चीज़ का इसकी सारी चीज़ के पीछे जो चीज़ जो इश्यूज हैं, जो वजूहात हैं कि वो अगर एक टॉपर बच्चा एक उस लाइन पे गया तो आखिर उसके पीछे क्या वजह थी कि वो इतनी उसमें चला गया। उसके लिए मुझे लगता है कि हमें एक लिसनिंग ईयर जिसको हम कहते हैं, बच्चे की बात सुनें, उसके साथ बैठें, जैसे मैम ने बताया, उसके साथ हेल्दी टाइम गुजारें, उनके साथ बात करें ताकि वो अपनी अंदर की फ्रस्ट्रेशन आपसे शेयर करें। तो जब बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुनने से भी हल हो जाते हैं, तो जब उनकी फ्रस्ट्रेशन को एक वे आउट मिलेगा तो बच्चे बहुत बेटर फील करते हैं इस सूरत में। बहुत ही अहम और बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर प्रोग्राम इब्तिदा में खुश आमदेद। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि नई नस्ल क्यों मनशियात का शिकार हो रही है और नई नस्ल को कैसे बचाया जा सकता है। सिलसिला कलाम जारी है, आइए मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो मुझे लगता है कि जो पेरेंट है, बीइंग अ पेरेंट माई सेल्फ, दोनों माँ और बाप आजकल क्योंकि महंगाई का दौर है, हमारे मुल्क के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं, तो दोनों कमाई के दौड़ में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि औलाद पे तवज्जो देने का उस तरह से टाइम नहीं मिल पाता। वालिदैन जब तक घर वापस आते हैं इतने थक चुके होते हैं कि वो अपने अपने मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद सो जाते हैं। तो एक तो वो वालिदैन की तरफ से तवज्जो की कमी है बच्चों की तरफ, और दूसरा ये है कि क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी आम हो चुकी हैं, पहले इतनी आम नहीं हुआ करती थी। अब सोशल मीडिया ने भी काफ़ी चीज़ों को, स्पेशली जो टिकटॉक वगैरह है, इन सब की इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं, उन्होंने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस दे दी है, जिसकी वजह से वो चीज़ों की तरफ राग़िब हो रहे हैं। बैड अवेयरनेस, बिल्कुल। जहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का, वहीं नेगेटिव भी होता है। हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान दोनों साथ साथ हैं। तो बीइंग अ टीचर मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हमें उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। वालिदैन, सिर्फ वालिदा ही नहीं बल्कि वालिद को भी ये चीज़ बताने की ज़रूरत है कि आपको अपने बच्चों पे भी तवज्जो देनी चाहिए, ना सिर्फ आप दुनियावी ये जो रोज़गार कमाने की दौड़ में लग जाएं, बल्कि बच्चों पर भी तवज्जो दें, उनके साथ बैठें, उनके साथ अगर उनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है तो उसको डिस्कस करें। बच्चे अमूमन वालिदैन से घबराते हैं, शर्माते हैं कोई भी बात करने में अपनी ज़ाती, तो उनके साथ दोस्ती करें, उनको बताएं, उनसे पूछें कि आप क्या चाहते हो, आपकी क्या ज़रूरियात हैं, ताकि वो वालिदैन से जब उनको ये तवज्जो नहीं मिलती तो फिर वो बाहर ये तवज्जो ढूंढना की तरफ जाते हैं। और
جب وہ باہر جاتے ہیں تو اچھی صحبت کے ساتھ ساتھ ان کو بری صحبت بھی ملتی ہے. تو میرا تو مشورہ, کیونکہ ٹیچر اسکول میں بچے کے ساتھ 6 یا 8 گھنٹے زیادہ سے زیادہ گزارتا ہے, والدین کے ساتھ وہ پھر اس کے بعد سیٹرڈے یا سنڈے یا پورا دن گزاریں گے, تو والدین کو چاہیے کہ بچوں سے پوچھیں ان کی نیڈز, ان کی لائکس, ان کی ڈس لائکس, ان کے ساتھ دوستی کریں اور اس چیز کو پھر کم کرنے کی کوشش کریں. یہ کیا چکر ہے کہ بچے بڑی تعداد میں منشیات کا شکار ہو رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی ان کی عمریں ہیں, کیا وجہ ہے ویسے؟ سر جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ تر لوگ گیدرنگ کی وجہ سے خراب ہوتی ہے, کیونکہ جب تک آپ غلط صحبت میں نہیں جائیں گے, غلط لوگوں میں نہیں اٹھے بیٹھیں گے, تب تک آپ غلط اس پہ کام پہ نہیں لگ سکتے, ٹھیک ہے. اور دوسری بڑی وجہ ہے کہ آج کل لوگ ٹینشن ہے, لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے نشہ کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے ان کا ٹینشن دور ہو, لیکن میرے حساب سے ایسا کچھ نہیں ہوتا. ایک تو آپ ویسی ٹینشن میں ہیں, اوپر سے آپ غلط کام پہ لگ جائیں گے تو وہ آہستہ آہستہ مسائل بڑھتے ہیں, کم نہیں ہوتے. اچھا مجھے بتائیں حمید صاحب کہ آپ کے دوستوں کے حلقے میں کوئی دوست اب آپ سگریٹ وغیرہ اس طرح کا کوئی نشہ کرتے تھے کبھی؟ ہاں ایسا ہے کہ سگریٹ وغیرہ پیتے تھے, ٹھیک ہے. اور آج کل تو خیر بہت سارے نشے آ گئے ہیں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آئس وغیرہ کا ہے, اس طرح کا. لیکن ابھی تک میرے دوستوں میں الحمدللہ اس طرح کا کوئی نہیں ہے کہ جو اس طرح کے نشے میں جو ہے گیا ہو. لیکن یہ ہے کہ بس سگریٹ وغیرہ جو ہے نا بہت زیادہ عام ہے. مجھے بتائیں کہ دوست جب سگریٹ پیتے تھے تو آپ کا بھی من کرتا تھا سگریٹ پینے کا؟ سر نہیں, من نہیں کرتا, بالکل بھی نہیں. اس کی وجہ ایک تو ہمارے فیملی میں الحمدللہ میری فیملی میں بھی کوئی سگریٹ نہیں پیتا, کوئی کسی قسم کا نشہ نہیں کرتا. میرے والد صاحب ہیں, بھائی ہیں, کوئی کسی قسم کا بھی نشہ ہماری فیملی میں بھی نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ دوست تھے سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں, لیکن وہ انسان کے اپنے اوپر ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ خود کو کنٹرول کریں گے اور اگر آپ اچھی فیملی سے ہیں تو میرے خیال دوستوں کو کبھی آپ نے روکا نہیں کہ یار یہ کیا فضول قسم کا کام آپ کر رہے ہیں, پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں, صحت بھی برباد کر رہے ہیں؟ سر روکا, بالکل سمجھایا ان کو, بہت زیادہ سمجھایا کہ یار اچھی چیز نہیں ہے. بے شک سگریٹ کیوں نہیں پیتے, نقصان ہے آپ کا, آپ اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن جو سمجھنے والا بندہ شاید وہ سمجھے, لیکن جو ایک دفعہ نشے پہ لگ جاتا ہے تو میرے خیال سے اس کو وہ نشے چھوڑنا مشکل لگتا ہے. آپ دکھ سکھ میں ہوتے ہیں, غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں, غصے میں ہوتے ہیں, آپ کا کبھی من نہیں چاہا کہ آپ نشے کی طرف جائیں؟ نہیں الحمدللہ میرا ایسا کبھی نہیں چاہا. میں بہت زیادہ اگر کبھی غصہ آ بھی جائے تو بس گھر سے یا باہر چلے جاتے ہیں, اور نہ ہی تو پھر اپنا موبائل وغیرہ استعمال کر لیا, بس خود کو کسی کام میں لگا لیا, بزی کر لیا, تاکہ جو ٹینشن ہے اس سے تھوڑا سا آپ کو مل سکے کہ آپ جو ہے نا بہتر فیل کریں, پھر آپ دوبارہ بے شک گھر آ جائیں. بہت شکریہ حمید صاحب. اور حمید صاحب نے بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے, جب آپ دکھ کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ انسان کی زندگی ہے ہی اسی طرح, اور خدا نے انسان کو یہی سب سے بڑا چیلنج دیا ہے کہ اگر ہر وقت خوشیاں ہی خوشیاں ہوں تو وہ خوشیاں اس کے لیے دکھ کا سبب بننا شروع ہو جاتی ہیں, اور ہر وقت دکھ ہی دکھ ہوں تو پھر وہاں پر بھی پرابلم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ مایوس ہوں, جب آپ دکھی ہوں, تو اپنے آپ کو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی کے اندر لے کر چلے جائیں. بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے حلقے کے اندر یا آپ کا جو سرکل ہے اس میں کوئی ایسے بچے آپ جانتے ہوں کہ جو آئس کا نشہ کرتے ہوں یا اس طرح کوئی چیزیں کرتے ہوں؟ جی اللہ کا شکر ہے, میں پیشے کے اعتبار سے استاد ہوں, ٹھیک ہے. میں ٹیچر ہوں اور زیادہ انٹریکشن جو ہے وہ میرا یوتھ کے ساتھ ہی ہے. اے لیولز کے بچے, او لیولز کے بچے, ٹھیک ہے. جب ان کو دیکھتے ہیں, اور ان کے لیے رہنمائی بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اگر انہیں صحیح طرح سے گائیڈنس دی جائے اور ان کے ساتھ جو بانڈ ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ کہ ایک پیرنٹ کا, ایک ٹیچر کا, اور ایک جو اچھا کولیگ ہوتا ہے یا اچھا پیئر ہوتا ہے, وہ بہت ضروری ہے. اگر وہ بانڈ تینوں کی طرح سے اسٹرانگ ہوگا تو بچہ کبھی بھی نشے کی طرف نہیں جاتا. جو ہی بچہ بڑھتی عمر کی طرف جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جی 14 سال کا ہو گیا ہے, 13 سال کا ہو گیا ہے, یا 15 کا ہو گیا, تو اب ہم ان سے پوچھنا چھوڑ دیں. ایک تو اکنامک پریشر بہت زیادہ ہے. ہم اسلام آباد میں رہ رہے ہیں, زیادہ تر بچے ہیں جن کے بہت پیرنٹس آر ورکنگ. جب دونوں ماں باپ کام کر رہے ہیں اور اکنامک پریشر میں ہے تو بچے کو سپیس نہیں ملتی. تو وہ ٹائم ہوتا ہے جب وہ اپنے پیئر پریشر میں آتا ہے. جب وہ پیئر پریشر میں آتا ہے, جب ماں باپ بھی نہیں سن رہے, ایکیڈیمکس کا بھی پریشر ہے, اور اس کے بعد پریشر ہے کہ جی جو سوشل سرکل ہے, آئی ایم دا بیسٹ اور میں اسی لیگ سے ہوں, اس لیگ میں آ کے بچے جو ہے نا وہ ان سگریٹ سے شروع کرتے ہیں اور آگے سٹیپ بڑھتا چلتا ہے, ٹھیک ہے. اس وقت بہت ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وقت گزاریں. جب وقت نہیں گزرتا تو بچے کو وقت گزارنے کے لیے اپنے سوشل سرکل میں جانا پڑتا ہے, اور وہ سوشل سرکل وہی ہوتا ہے, وہی ماں باپ کے بچے
اور بہت ہی پیارے بچے ہوتے ہیں, اور ماں باپ بچے پریشر میں آ کے اپنے آپ کو یہ پروو کرنے کے لیے کہ میں آئی ایم ناٹ ڈفرنٹ فرام یو, آئی بلونگ ٹو دا سیم لیگ, آئی بلونگ ٹو دا سیم سرکل, ٹھیک ہے, اس سرکل میں آ کے بچے جو ہے نا پھر سٹیپس لیتے ہیں, سگریٹ کی طرف جاتے ہیں. تو میرا ماننا ہے کہ اس موقع کے اوپر ماں باپ کا رول اور جو اساتذہ ہیں ان کا رول بہت اہم ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹین میں ایڈولسنس میں جب آتے ہیں تو ہارمونل چینجز ہو رہی ہوتی باڈی میں. اب ماں باپ کا کام ہے نا بچوں کو سکھانا, اور جب بچوں کو نہیں سکھایا جاتا, شرم آتی ہے وہ باتیں بتاتے ہیں. یہی ہماری سوسائٹی کا ٹیبو ہے جس کو توڑنے کی ضرورت ہے. لڑکیاں جب بڑی ہو رہی ہوتی ہے تو مائیں انہیں بتا دیتی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, لیکن آج تک کسی باپ نے بیٹھ کے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ ڈسکس کیا ہے کہ بیٹا بڑے ہو رہے ہو, ہارمونل چینجز آ رہی ہیں, ہاؤ ٹو مینٹین بیلنس ان یور لائف اینڈ ہاؤ ٹو ریگولیٹ یور ایموشنز, کیسے کر دیں. کبھی باپ نے بیٹھ کے یا بڑے بھائی نے بیٹھ کے بات کی ہے, وہ بات ماں باپ نہیں کرتے, اساتذہ نہیں کرتے, تو وہ بات جا کے اچھا اگر نہیں بھی کرتے نا, کم سے کم بچوں کو کوئی ویڈیو دکھا دیں کہ یار یہ چیزیں آپ یہ کر لیں, کوئی لکھا ہوا ان کو لٹریچر دے دیں کہ یار یہ ساری چیزیں اب آپ بڑے ہو رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے, ان کو اس طرح کرنا. اگر ان باتوں کو کرنے میں اتنی شرم آتی تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہمیں اس پہ گائیڈ کرتے, ہمیں استنجے کے طریقے کیوں بتائے گئے, ہمیں اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کا طریقہ کیوں بتایا گیا. اگر یہ باتیں اتنی ہی غیر اخلاقی ہیں, اتنی ہی بے ایمانی ہے, تو یہ حدیث و سنت اور قرآن میں نہ ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ ضروری ہے, معاشرے کی انڈرسٹینڈنگ ہی ڈیولپ ہو رہی, ٹیبوز سے نکل کے ہمیں ریگولر لائف کی طرف جانا ہے. پریکٹسنگ مسلمان بننے کی بہت ضرورت ہے, صرف جو ہے نا وہ لمبی داڑھی رکھ کے ہم مسلمان نہیں صرف کھلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اندر صاف ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس موقع کے اوپر ڈولسن سٹیج پہ پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ بانڈ, ماں کا باپ کا بچوں کے ساتھ بانڈ جتنا سٹرونگ ہوگا, جتنا چیک بہتر ہوگا, وہ جو ہم نے کہا آن دا کاسٹ آف پرائیویسی وی کانٹ لیٹ اور جنریشن گو اوے. یہ کیوں پیتے ہیں لوگ سگریٹ, اس میں کیا اتنا نشہ ہوتا ہے, کیا خاص بات ہوتی ہے اس میں؟ سر یہ تو اب جو پیتے ہیں آپ ان سے پتہ کر لیں, میں پیتا ہوں, مجھے سکون ملتا ہے اس لیے پیتا ہوں. سکون ملتا ہے پینے سے. آپ نے کب شروع کیے تھے؟ مجھے ہو گئے ہیں 2007 میں شروع کیے تھے. 2007 میں, تو یعنی کچھ 15-16 سال ہو گئے. اتنے ٹائم ہو گیا. تو اس سے پہلے زندگی میں کوئی سکون نہیں تھا؟ پہلے سکون تھا, بچپن تھا. تو اس کا مطلب اس وقت سگریٹ نہیں پیتے تھے تو سکون تھا. تو اب پیتے ہیں سکون ملتا ہے نا. یہ تو اس وقت تو نہیں پیتے تھے نا, پھر کیسے سکون ملتا؟ پتہ نہیں تھا نا, اور جب باہر نکلے ہیں پھر آگے شروع کر دیے. اچھا, ہاں جی. تو گھر میں پیرنٹس کچھ نہیں کہتے, والدین؟ پیرنٹس دونوں الگ پیار ہو گئے ہیں. اچھا, اب اکیلا ہی. ویسے وہ آپ کو سگریٹ پیتا ہوا دیکھتے تو خوش ہوتے؟ خوش تو نہیں ہوتے تھے, گالیاں بہت دیتے تھے جب پتہ چلتا ہو سگریٹ پیتا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ خوش ہوں؟ خوش تو نہیں ہوتے تھے, اب کیا کر سکتے ہیں. نہیں مطلب آپ چاہتے ہیں کہ وہ خوش ہوں. خوش ہوں کیوں نہ ہوں. تو اگر آپ سگریٹ نہیں پئیں گے تو وہ خوش ہوں گے نا. اب تو ہے نہیں ہے نا. نہیں, اب تو ان کے غم میں پینا پڑتا ہے نا. اب تو ان کے غم میں پینا پڑتا ہے نا. ان کے غم میں پیتے ہیں. تو پہلے ان کو غم میں رکھنے کے لیے پیتے تھے. اچھا. لیکن آپ مجھے ایک پازیٹیو میسج دیں نوجوان نسل کے لیے کہ وہ سگریٹ پینا کی اچھی بات ہے. یہ سگریٹ پینا بہت بری بات ہے, پینے بھی چاہیے. میں بہت سارے میرے دوستوں کو بھی بولتا ہوتا ہوں کہ بہت بری چیز ہے. جو نئے ینگ ہیں ان کو بول رہا ہوتا ہوں کہ سگریٹ بہت بری چیز ہے نا, پیا کرو. لڑکیاں کیوں نشے کی طرف مائل ہو رہی ہیں؟ زیادہ تر تو میرے کانٹیکٹ میں جتنی بھی گرلز ہیں یا میرے گیدرنگ میں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ دراصل کوئی ڈپریشن کا شکار ہے, کوئی گھر کی وجہ سے, فیملی کی وجہ سے, کوئی فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے. زیادہ تر لڑکیاں اسی طرح آتی ہیں نشے کی طرف. تو مجھے بتائیں, فائنینشیل پرابلم کا جو شکار ہوتی ہیں تو وہ پیسے کو ایک نشے پہ لگا دیتی ہیں, تو وہ تو مزید فائنینشیل پرابلم کا شکار ہو جاتی ہوں. وہ نشہ ایک طرح سے گیدرنگ میں بیٹھ کے آپ کو فری میں ملتا ہے. جیسے آپ کی کوئی بری گیدرنگ ہے, آپ اس میں جاتے تو وہ آپ کو غلط چیز پہ لگا دیتے ہیں. اب وہاں آپ کے پاس پیسے بھی ویسٹ نہیں ہوتے اور آپ کی ڈپریشن بھی نشے سے ان کے مطابق آپ کا ڈپریشن کم ہو جاتا ہے نشہ کرنے سے. اچھا, ویسے لڑکیاں کون سا نشہ زیادہ کرتی ہیں؟ زیادہ تر آئز, چرس, یہی نارملی کرتی ہیں. جو چرس بھی پیتی ہیں؟ جی. کیسے پی لیتی ہیں؟ کیسے پی لیتی ہیں, جیسے سب پیتے ہیں. اچھا جی. وہ کسی نے بڑا مشہور کہا تھا نا کہ سگریٹ پینے سے مرد کے بھی جس طرح عورتوں کے گردے مردوں کے خراب ہوتے ہیں عورتوں کے بھی ہوتے ہیں. تو لیکن یہ نا کہ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے, کیا طریقہ کیا ہوتا ہے, کیسے آپس میں اکٹھی بیٹھتی ہیں؟ کیونکہ ہماری ویلیو میں خواتین تو ہمیشہ بہت کم منشیات کے شکار رہی ہیں, تو ابھی جو بڑھ رہی ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ مطلب کیسے وہ گیدرنگ کیسے ہوتی ہے ان کی؟ نارملی ہم
2-3 فرینڈس ہوتے ہیں تو کسی ایک کو پرابلم ہو جاتی ہے کہ فائنینشیل پرابلم ہو گیا, ڈپریشن کا شکار ہو گیا, وٹ ایور کچھ بھی, تو وہ کہتی ہے کہ یار میرا اس طرح کی گیدرنگ ہے, آپ اس پہ آ جاؤ. وہ میرے فرینڈس بہت اچھے ہیں, تو وہ نارملی گیدرنگ کرتے ایک سے دوسری, تیسری, اس طرح لڑکیاں نشے پہ لگ جاتی ہیں. اچھا جی اچھا, لڑکیوں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہی ہیں؟ ہوتا تو ہے ایک سٹیج پہ جا کے. پہلے تو وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے جسٹ چل, اوکے سب ٹھیک ہے, بعد میں جا کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, غلط ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کی کتنی جاننے والی دوست ہیں جو اس طرح کا کوئی نشہ کر رہی ہیں, آئس وغیرہ, سگریٹ یا چرس وغیرہ؟ موسٹلی ساری ہیں میرے گیدرنگ میں. اچھا سب یہی کرتی ہیں, تو پھر آپ پر بھی تو اس کے برے اثرات پڑتے ہوں گے. پڑھتے تو ہیں لیکن وہ انسان پہ خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. آپ جس چیز کو کرنا چاہو تو وہ کر سکتے ہو, نہیں کرنا چاہتے آپ کا ضمیر اجازت دے تو ٹھیک ہے, ادروائز آپ نہیں کر سکتے. اچھا زیادہ وجوہات کیا ہوتی ہیں ڈپریشن میں جانے کی خواتین کی؟ زیادہ وجوہات میں نے آپ کو پہلے بھی جس طرح بتایا ہے کہ کسی کو گھر کے مسئلے ہوتے ہیں, کسی کے فیملیز کا ایشو ہوتا ہے, کوئی ہسبینڈ چھوڑ جاتے ہیں. زیادہ تر آج کل یہی کیسز ہیں کہ کسی نے پیار کا لالچ دیا لڑکی کو, ڈپریشن کیا اور چھوڑ گیا, تو لڑکی اس سے غلط کاموں میں لگ جاتی ہے. تو لڑکے بھی بہت زیادہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں, انہیں بھی کوئی لڑکیاں چھوڑ جاتی ہیں؟ یہ تو لڑکوں کا تو خیر مجھے نہیں پتا, باقی ٹھیک ہی ہیں. سوسائٹی میں ہو رہا ہے جی تو اچھا آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں عمان کہ کیا میسج دینا چاہیں گی لڑکیوں کو کہ اپنے آپ کو ایک ایکٹیویٹی میں انوالو کرنا, جس سے مطلب وہ کیسے بچ سکتی ہیں اس منشیات کے سارے چکر سے؟ منشیات کے چکر سے یا کچھ بچ سکتی ہیں. آپ خود کو انڈیپینڈنٹ بناؤ. جیسے میں خود ہوں نا, میرے سر پہ بابا نہیں ہے تو میں گھر پورا چلا رہی ہوں, تو میں نے خود کو انڈیپینڈنٹ کیا, میں نشے میں نہیں گئی, گھر والوں کو سپورٹ کیا, خود کو کر رہی ہوں. تو اس طرح لڑکیاں کسی کو دیکھ کے کہ وہ یہ چیز کر رہی ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, تو وہ اس طرح موٹیویٹ ہوتی ہیں, پھر وہ اگلے کو دیکھ کے خود کو بھی بنانے کی کوشش کرتی ہیں. اگر وہ غلط گیدرنگ میں بیٹھیں گی تو غلط بنے گی, اچھی میں بیٹھیں گی تو اچھی بنے گی. جی تو آپ پھر اپنی گیدرنگ چینج کریں گی یا اپنی دوستوں کو چینج کریں گی؟ انشاءاللہ ان کی کرواؤں گی. جی بہت بہت شکریہ عمان. دیکھیں بہت ہی اچھی بات کی عمان نے, اور دیکھیں کہ یہ عمان میں یہ کرج ہے کہ وہ کھل کے بات انہوں نے کی اور سچی بات انہوں نے کی. تو لیکن بنیادی بات یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے, بعض لوگ اپنی باتوں کو, اپنے جذبات کو کھل کے بیان نہیں کر پاتے, لیکن انہوں نے کھل کے بات کی ہے, اور یہ اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر ان بیماریوں کی اور ان خرابیوں کی نشاندہی ہے جو سوسائٹی میں موجود ہیں. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, لوگوں کو اس بارے میں آگاہی ہے کہ جن مسئلوں کا حل وہ منشیات میں تلاش کر رہے ہیں وہ ان کا پرمننٹ حل نہیں ہے, بلکہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ مزید مسائل کا سبب بن سکتا ہے, پیسوں کا سبب بن سکتا ہے, اور اپنی جو عزت نفس ہوتی ہے, خودداری, اس کو تباہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ انہیں ایک اچھا ماحول دینا اور ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنا کہ جس میں وہ ایک پازیٹیو انسان بن سکیں, ایک صحت مند انسان بن سکیں, یہ بہت ضروری ہے. اس پروگرام کرنے کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ ہم لوگوں تک یہ بات پہنچا سکیں کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ اچھی باتیں کریں, زندگی کو انجوائے کریں, زندگی کا لطف لیں, نہ کہ زندگی کو تباہ کریں. یہ اس وقت ہمارے ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں اور ان کا تعلق کشمیر سے ہے. کیا نام ہے آپ کا جی؟ محمد نسیم ریاض. نسیم ریاض صاحب, یہ بتائیے گا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان بچے, چھوٹی چھوٹی ان کی عمریں ہیں, نشے کا شکار ہیں. تو آپ نے کوئی ایسے بچے دیکھے ہیں جو بہت کم عمری میں نشے کی طرف مائل ہو گئے ہوں؟ سر جی بہت زیادہ ہیں, اور یہ حد سے زیادہ ہیں کم. اچھا, ہاں جی. تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے, کیا وجہ ہوتی ہوگی, بچے کیوں نشے کی طرف جاتے ہیں؟ جب والدین تھوڑا سا کرتے ہیں, کھلا چھوڑ دیتے ہیں یا آزادی دے دیتے ہیں, اس وجہ سے دھیان نہیں رکھتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہتے ہیں بعض والدین ڈانٹتے ہیں بچوں کو, اس وجہ سے ہی بچے؟ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, مگر جو زیادہ آزادی دیتے ہیں بچے اپنی خود مختاری کی وجہ سے یہ کام شروع کر دیتے ہیں, دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھ کے, وہاں پہ بیٹھ کے یہ نشہ. ہاں. اچھا, یہ آپ سے ایک ذاتی سا سوال پوچھیں اگر آپ مائنڈ نہ کریں, تو آپ خود بھی کوئی نشہ کرتے ہیں؟ میں سگریٹ پیتا ہوں. سگریٹ پیتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے سگریٹ بہت نقصان دہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے نقصان دہ ہے, مگر مجبوری ہے کیونکہ ڈرائیوری کرتے ہیں اس لیے رات کو جاگنا پڑتا ہے. اچھا, آپ ڈرائیوری کرتے ہیں؟ ہاں جی. اچھا, مجھے بتائیں کہ ڈرائیور حضرات بہت زیادہ نشہ کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ رات کو سفر کرنا پڑتا ہے, اس وجہ سے, نیند کی وجہ سے یہ سگریٹ پیتے ہیں. تو آپ اگر چائے پی لیں یا کافی پی لیں اس سے بھی نیند اڑ سکتی ہے؟ اڑ سکتی ہے, مگر کبھی ٹائم نہیں ملتا ہے چائے پینے کا, یا ہوٹل لانگ روٹ پہ ہوں تو ہوٹل بہت دور ہوتے ہیں, اس وجہ سے. سارے ڈرائیور سگریٹ پیتے ہیں تقریباً, مطلب تقریباً سے مراد کچھ نہیں پیتے ہیں؟ کوئی شاید 100 میں سے 1% یا 2% لا لو نہ پیتے ہوں, بقایا پیتے ہیں. تو ویسے ایک ڈرائیور مجموعی طور پر اپنی نیند پوری کرتا ہے نہیں کرتا؟
बहुत मुश्किल से। तो फिर इससे तो जो ट्रैफिक के हादसात होते हैं ये भी सारे। ये भी चलते हैं, बहरहाल मजबूरी के साथ चलते हैं, क्या करें, मजदूरी तो करनी है। अच्छा, मैसेज है ना जो ड्राइवर हजरात हैं पाकिस्तान में कि वो क्या क्या 3 काम करें कि उनकी सेहत अच्छी हो। पहले तो नींद पूरी करें, अपनी नींद पूरी करने के बाद वो सुकून के साथ जहाँ भी जाएं एहतियात से 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए। एहतियात से ड्राइविंग करें और स्पीड नहीं चलाएं, स्पीड जो है बहुत कम रखें, और सिगरेट ना पिए। सिगरेट ना पिए बेहतर है। सिगरेट ना पिए तो बेहतर है। हाँ, उससे बेहतर है चाय पी लें, काफ़ी पी लें। अच्छा, मुझे बताया ना, ये सब सुन रहे हैं लोग, कहेंगे कि आपने लोगों से तो कहा है कि सिगरेट ना पिए, लेकिन खुद आप पीते हैं, तो आप भी ऐलान करें नहीं पीता मैं सिगरेट। मैं इंशाल्लाह नहीं पीऊँगा, पक्की बात आपसे वादा है। ये देखें जी, चचा के साथ वादा हो गया हमारा। इन्होंने कहा है कि सिगरेट पीते थे क्योंकि उसकी वजह ये थी कि ड्राइविंग के दौरान इनको नींद आती है, और नींद आने की वजह ये है कि बहुत लॉन्ग रूट पे ट्रैवल करते हैं और नींद पूरी नहीं होती, इस वजह से वो सिगरेट पीते हैं। लेकिन आज उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है पूरी कौम के सामने, और ये चचा जो है ना, ये हमारे हीरो हैं। क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद नसीम साहब जी, मुजफ्फराबाद से इनका ताल्लुक है। ये इस कौम के हीरो हैं। इन्हें पता चला कि एक चीज़ नुकसान दे रही है तो उन्होंने फौरी तौर पर उसको तर्क करने का ऐलान कर दिया, और यही अल्लाह के रसूल की तालीम है, यही तरबियत है। कुरान हमें ये बताता है कि जब आपको इल्म हो जाए कि ये चीज़ ठीक नहीं है, उसको तर्क कर देना चाहिए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और हमने कोशिश की कि टीचर से बात करें, स्टूडेंट्स से बात करें, आम लोगों से बात करें, और हमारे माशरे के अंदर ये जो नशे की लानत है, लोग इसका शिकार होते जा रहे हैं, हमारी नई नस्ल इसका शिकार होती जा रही है, कैसे हम अपने लोगों को इस सारे अमल से बचा सकते हैं। और ये बहुत ही सदका जारिया है। आप लोगों को कन्विंस करें, लोगों के साथ जाकर ये बात करें और उन्हें बताएं कि देखें ये आपकी ज़िंदगियों के लिए कितना नुकसानदेह है। आपको पता है कि अंबिया की जो दावत थी बुनियादी तौर पर क्या थी? वो यही तो दावत थी कि लोगों को जाकर झंझोड़ना, उनको बताना, उनको ये बात समझाना कि आप वो काम ना करें जिसके नतीजे में आप आखिरत में जहन्नम की आग का ईंधन बन जाएं। तो दुनिया के अंदर भी अपने आप को आग से बचाना, मसाइल से अपने आप को निकालना, ये बहुत ही अहम होता है। लोगों तक ये बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि आप मायूसी का शिकार ना हों, बल्कि अपने अंदर एक तहर्रुक पैदा करें, अपने अंदर एक तहरीक पैदा करें और माशरे के वो फ़र्द बने जिस पर माशरा नाज करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।